کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتا ہے کہ میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی بشارت آئی ہے۔ مثلا کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو والدین کی خدمت کرنے پر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو ہمیشہ مقروض رہتا ہوں، مجھ پر تو کوئی فراخی ہے ہی نہیں، حالانکہ میں نے والدین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نعوذ باللہ غلط ثابت ہوا؟ نہیں، اصل میں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہماری فہم کا قصور ہوتا ہے، ہماری سمجھ کی کجروی ہوتی ہے، ہمارے دماغ کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ ہم صحیح بات کا اچھی طرح سے ادراک نہیں کر پاتے۔ ایک ہوتی ہے میرے بھائی صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ ہم وہ تمام وعدے اور وہ تمام انعامات جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں، وہ جو حقیقت پر وارد ہوئے ہیں، ان کو ہم صورت پر جا کر چشمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سمجھیے آپ کہ جو احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر نعمت انعامات وارد ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ آپ کی سربلندی ہوگی اور انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کی مدد اترے گی، اور جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار کی دکھائی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کیجئے اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے، صحابہ کرام بہت تھوڑے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تم کو اچک نہ لیا جائے۔ اچکنا جو ہوتا ہے جیسے چوزے ہوتے ہیں، چوزے مرغی کے چوزے ہوتے ہیں تو گھر والے خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیل آ کر، گدھ آ کر یا کوئی کوا آ کر اس کو اچک نہ لے، کیونکہ وہ وزن میں بہت ہلکے ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں بے خبری میں۔ کوا یا چیل آ کر ایک دم اس پر جھپٹ مار کر اچک کر کے لے جاتی ہے، اپنے پنجوں میں اٹھا کر کے لے جاتی ہے، اور وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے اونچائی پر پہنچا کر پھر ان کو کھاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اچکنا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وقت وہ تھا کہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہم اچک نہ لیے جائیں، اتنے مٹھی بھر تعداد میں ہیں، ہمیں کوئی اچک نہ لے۔ فآواکم، اللہ فرماتے لیکن تم تھے حقیقت والے، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ، تمہاری مدد فرمائی۔ تو جب تم اتنے تھوڑے تھے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد و نصرت کی، اور پھر تم کو وسعت عطا فرمائے، تم کو تمکن عطا کیا، قرار عطا کیا، پھر ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدم میں لا کر کے ڈال دیے۔ وہ پروردگار آج تو اتنی کثرت کے ساتھ ہے، جو مسلمان ہیں ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، لیکن آج وہ مناظر کیوں نہیں ہے؟ آج وہ معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس وقت حقیقت تھی، آج حقیقت نہیں ہے، آج صورت ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یا سنا کر کے، یا کتابوں کی ورق گردانی کرنے سے بہت معلومات رکھتے ہیں، اور انفارمیشن کا ایسا وہ جو فلو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر موضوع پر اتنا علم حاصل ہے کہ اگر ہمیں بولنے کی ضرورت پڑے تو ہم گھنٹوں اس پر بول سکتے ہیں اور بہترین لیکچر دے سکتے ہیں، لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں ہمارے عمل کے اندر ندارت ہوتی، یہ وجہ ہے۔ جیسے ایک صورت آپ نے شیر کی بنائی، اور اس شیر کی صورت پر آپ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ صورت بنائی، کان بنایا، دم بنائی اس کی، اور اس کے جو ہے وہ بال بنائے، اور اس کا چہرہ خوفناک بنایا، اور دیوار کے اوپر آپ نے وہ لگا دیا، اوپر سے نیچے تک آویزاں کر دیا کہ یہ شیر ہے۔ اب سب لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائیو یہ شیر ہے، اس سے ڈرنا۔ اور چھوٹا بچہ جو ہوگا وہ بھی اٹھ کر کے اس کو ایسے ایسے اس کی ناک کو انگلی ڈال کر کے اس کو کھڑے دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ شیر صرف کاغذی شیر ہے، اس شیر کے اندر حقیقت شیر کی نہیں ہے۔ اگر یہی شیر اپنی حقیقت کے ساتھ گاؤں کے اندر کہیں ایک دھاڑ مار کر اندر آ جائے
اور بڑے سے بڑے بہادر بھی اندر گھروں کے اندر چھپ جائیں گے، مسجدوں میں اعلان ہوگا وہ شیر داخل ہو گیا ہے بستی کے اندر، سب لوگ گھروں کے اندر چھپ جائیں، گھروں کے اندر واٹس ایپ پر اعلان ہوگا بھائی گھروں کے اندر چھپ جاؤ شیر آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت میں شیر۔ تو ہم جو حقیقت میں شیر کا خوف ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں ایک صورت والے شیر سے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہی صورت ہے، آپ کتنا ہی دکھائیں لیکن دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ کاغذ والے شیر اور حقیقت والے شیر میں فرق نہ کر سکے، فرق ایک دم آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر جو ہے شیر بن بھی جائیں بظاہر، لیکن اندر حقیقت میں وہ طاقت نہیں ہے تو اس کا بھی بھوسا نکل جائے گا۔ کہتے ہیں جب ایک جگہ کوئی آدمی لوگوں کو ڈرانے کے لیے شیر کی کھال اوڑھ کر کے چل رہا تھا اور اس میں پورا ایسا فٹ کر کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اس میں پورا لگا کر چلتا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے شیر چلتا ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ ایسے چلنے لگا تو جو بزدل قسم کے لوگ وہ تو ایک دم ڈر گئے، انہوں نے کہا شیر آ گیا، اور شور ہو گیا شیر آ گیا۔ آگے جا کر کسی نے دیکھا کہ یار شیر تو مستقل اسی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، یہ تو شیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیر ایسا نہیں چلتا ہے، یہ ایک ہی طرح دیکھتا ہے، گردن اس کی ایک ہی طرح۔ وہ قریب گیا، اس نے ڈرانے کی بڑی کوشش کی، تو جب وہ نہیں ڈرا تو اس کو اب اندر سے آواز نکالنی پڑی۔ تو وہ کیا تھا، وہ آدمی نہیں تھا، وہ گدھا رکھا تھا، گدھے کے اوپر وہ شیر کا برابر فٹ کر کے تھا۔ تو اب اس نے آواز نکالی، کہ آواز نکلی اندر سے تو وہ گدھے کی آواز تھی، اور سب لوگوں کو پتا چل گیا یہ گدھا ہے، یہ شیر نہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں آج ہماری حالت ہے، ہماری زندگیاں دین سے عاری اور خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، گستاخانہ مزاج عام ہو رہا ہے، گستاخی، بے ادبی اور گالی گلوچ یہ جس درجے ہو سکے اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی چیز ہے کہ جو آپ کو دین سے بہت دور کر دے گی۔